بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سوئیں۔ ناف میں 3 قطرے تیل ڈالیں، یہ کافی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ مرغ کے ساتھ مولی مت کھائیں وگرنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی اور ذہنی کمزوریوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ برسات کے موسم میں کچا پیاز کھانے سے آپ ہیضہ جیسی بیماری سے دور رہ سکتے ہیں۔ کمزور لوگ موٹا ہونے کے لیے کھیرے کے ساتھ کھجور کھائیں تو انشاءاللہ موٹے ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد کیلا کھانے سے کھانا ہضم ہوتا ہے اور معدے کو تقویت ملتی ہے۔ بستر کے ساتھ نمکین پانی بھر کر رکھیں تو مچھر نہیں آتے۔ آنسو روکنے سے سر درد اور غصے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور جمائی روکنے سے دماغ میں درد کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو سرخ ٹماٹر کاٹ کر اس پر چینی چھڑک کر کھانے سے بے حوابی کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ سونف برابر مقدار میں شکر کے ہمراہ ملا کر کھاتے رہنے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ پھول گوبھی میں فاسفورس، وٹامن بی اور وٹامن سی پائے جاتے ہیں جو کہ دانتوں کی بیماریوں میں مفید ہیں۔ ناظرین کرام، مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ سوتے وقت بستر کو اچھی طرح جاڑ لیں، اس طرح برے حواب نہیں آتے اور پرسکون نیند آتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونف کی دھونی لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 2 چمچ شہد کھا لیں۔ پانی پینے کے بعد جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے اور سانس بند ہو سکتی ہے۔ نہانے سے پہلے ناف میں زیتون کا تیل ہر حال میں لگایا کریں، اس سے جسم میں بدبو نہیں آتی اور جسم چست رہتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی کوشش کریں کہ 1 گھنٹے میں ناشتہ کر لیں، اس سے آپ دن بھر فریش رہیں گے۔ سب سے افضل صدقہ آپس میں صلح کروانا ہے۔ گردے میں پتھری کی شکایت ہو تو 40 دن تک کھیرا کھائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ شہد کو سرکے میں گھول لیں اور اس کی کلیاں کریں، دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ دہی دودھ سے 20% زیادہ پروٹین فراہم کرتا ہے اور دہی کو کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال اچھی صحت کے ساتھ یادداشت تیز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی کے لیے امرود مفید ہے اور چہرے کی خشکی کے لیے روغن بادام استعمال کریں۔ بھوک نہ لگتی ہو تو اونٹنی کا دودھ پینے سے بھوک کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ اگر وزن کم کرنا ہے تو چائے، کافی یا دودھ میں چینی کا کم استعمال کریں۔ ادرک کا رس اور دیسی گھی ملا کر کھانے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں مہندی کے پتوں کو ابال لیں اور بالوں میں لگائیں، یہ بالوں کی افزائش کے لیے بہت ہی مفید نسخہ ہے۔ سرکہ اور عرق گلاب کو ملا کر پانی میں ڈالیں اور پٹیاں پانی میں بھگو کر سر پر رکھیں، بخار کی شدت کم ہو جائے گی۔ اگر سوتے وقت مچھر زیادہ تنگ کرتے ہوں تو نیم کے سوکھے پتوں کو جلا کر اپنے ارد گرد دھونی دینے سے مچھر قریب بھی نہیں بٹکیں گے۔ جس گھر میں فاختہ انڈے دے، سمجھ جاؤ اس گھر میں فاقہ نہیں ہوگا۔ گھر میں طوطوں کو پالنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہیں۔ پڑھنے کے بعد سونا یادداشت کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ دکھتی آنکھ پر سیب کو پکا کر باندھنے سے سکون مل جائے گا۔ بچے کو دودھ ہضم نہیں ہوتا تو اجوائن اور سونف کا پانی پلائیں۔ ملک شیک پینے کی وجہ سے طبیعت خراب محسوس ہو تو اس بگول کے چھلکے چند دانے شیک میں شامل کر کے پی لیں۔ جن کے کان میں بار بار کھجلی ہوتی ہو، ان کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھاؤ ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ رات کا کھانا نہ کھانے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہار معمولی کھانے سے معدہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور ہری پیاز کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ جگر اس وقت خوف زدہ ہو جاتا ہے جب آپ باری تلی ہوئی خوراک اور فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں۔ بہت زیادہ ٹینشن لینا انسان کے معدے کو ختم کر دیتا ہے۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جائیں انہیں قبول ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ شہد بہترین غذا ہے، یہ دل کو تازگی عطا کرتا ہے اور حافظہ کو قوی کرتا ہے۔ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت مفید ہیں۔ اس میں موجود پوٹاشیم ہڈیوں اور ذہنی صحت کو مضبوط بناتا ہے۔ پھول گوبھی کے استعمال سے پھوڑے، پھنسیوں اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔
کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فوراً ٹالکم پاؤڈر چھڑک دیں، چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔